دوستو، آج جس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے پی ٹی آئی سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے حکومت کو غیر مشروع طور پہ یہ آفر کی ہے کہ اگر انتخابات کے حوالے سے کوئی تاریخ ڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں تو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اب یہاں پہ بات جو نظر آ رہی ہے کہ پہلے تو آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جب تک معاملات فائنل نہیں ہوئے تھے، حکومت نے آرمی چیف کی فائنل کر کے اور تقرری ہو گئی تھی. صدر عارف علوی نے عمران خان سے مشاورت کے بعد سمری پہ سائن بھی کر لی. تو ایک طرف نظر آیا کہ معاملات اب ایک سمت میں ملک کے جو ہے نا کہیں چل پڑیں گے، اس راستے کے ڈگ پہ چل پڑیں گے جس سے ملک ترقی طرف جائے گا. کیونکہ نئے آرمی چیف نے اپنی جو ہے نا چارج بھی لے لی ہے اور اس نے اپنے فوج کے اس کمان سنبھالنے کے بعد جو ہے وہ ادارے کے اندر اپنے ظاہر ہے جو بھی سربراہ کسی ادارے کا آتا ہے تو وہ اپنی پسند کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق پھر وہ جو ہے نا ٹرانسفر پوسٹنگ، یہ ایک نیچرل مرحلہ ہوتا ہے ہمیشہ. جب بھی آرمی چیف جو بھی آیا ہے تو اس نے تو اپنا کام شروع کر دیا ہے. دوسری طرف جب یہ عمران خان نے حکومت کو یہ انتخابات کے حوالے سے بات چیت کی، ایک مشروع طور پہ آفر کی ہے. حالانکہ عمران خان نے ساتھ ساتھ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے حوالے سے بھی اپنے پی ٹی آئی کے اور اتحادی قافلی کے ارکان کے ساتھ مشاورت کا مرحلہ بھی شروع کر دیا ہے. پہلا مرحلہ اس کا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے. ایک طرف اس میں وہ اپنے بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اگر حکومت مشروط طور پہ بات چیت کے لیے اس بات پہ رضامند ہوتی ہے کہ اگر انتخابات کی ڈیٹ دی جاتی ہے تو وہ بات چیت کرنے کو بھی تیار ہیں. اور اس معاملات کو سیاستدانوں میں ہمیشہ دیکھا ہے کہ کہیں پہ بھی کتنے بھی اختلافات ہوں لیکن فائنل پھر بات وہی مذاکرات پہ چلی جاتی ہے. چاہے ماضی میں دیکھا جائے کتنے بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے سیاسی لحاظ سے وہ ایک دوسرے کے کتنے کٹر دشمن ہوں اور ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے ہوں، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب عمران خان کو ہٹایا جا رہا تھا تو وہ سب پارٹیاں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، ایم کیو ایم ہو، باقی وہ اکٹھے ہو گئے. اس سے پہلے ماضی میں بھی اس طرح بہت سے سیاسی اتحاد بنتے رہے حکومتوں کے خلاف. تو اس وقت بھی جو ملک کے اکانومی اور سیاسی حالات دونوں جو نظر آ رہے ہیں، جو ملک کی معاشی حالات پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جن کی ایک نالج ہے، وہ ایک خوفناک پکچر پیش کرتے ہیں. وہ تو اس مہینے، یہ جو مہینہ شروع ہوا ہے دسمبر کا، اس میں بہت سی لوگ ایسے باتیں کر رہے ہیں، ایسی حالات کی ایک شکل پیش کرتے ہیں، منظرنامہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے عمران خان کو نکالنے کے وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ سری لنکا کی طرف ملک ڈیفالٹ کر کے جائے گا. اس وقت بھی اس طرح جو معاشی ماہرین ہیں جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تو سب ٹھیک کی ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ ملک کے حالات کو کوئی اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ معاشی حالات کوئی بہتر ہونے کی کوئی امکان بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور نہ کوئی اس کے امید ہے کہ کوئی ہوں گے. تو اس ساری صورتحال میں لازمی طور پہ چاہے حکومت نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے فیس سیونگ کرنے، ہر روز آ کے وزیر اعظم شہباز شریف ہو
یا وہ اپنا اس کے وزراء ہو، پارٹی کے ہوں، اتحادی ہوں، سب لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی سب بہتر ہے، سب بہتر ہے، سب صحیح ہے، لیکن حالات اس کے کہیں دوسری طرف میں اس کا دوسرا چہرہ، دوسری شکل، دوسرا وہ اس کا ایک دکھاتے ہیں. کیونکہ حکومت کے پاس سب سے پہلے سب سے اہم چیز ہے کہ روزمرہ کے چیزوں پہ حکومت کا کنٹرول نہیں ہے. جو چیزیں، جن چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ مزید بڑھتی جا رہی ہیں. جو روزمرہ کے استعمال میں ہونے والی چیزیں ہیں، اگر حکومت اس پہ کنٹرول نہیں کر رہی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور ہمارے یہاں پہ وہ قیمتیں جو ہے نا بجائے کم ہونے کی، حکومت نے جو موجودہ قیمتیں ہیں اس کو 15 روز کے لیے برقرار کر. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے موڈ میں نہیں، کیونکہ ان کے حالات ایسے ہیں، ان کے پاس ڈالر نہیں ہے. کہتے ہیں ڈالر جو ہے وہ ایک اسٹیٹ بینک کے پاس وہ ہے جو صرف اپنے ریزرو کو ایک برقرار رکھنے کے لیے کہ ہوتا ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ حکومت کو کچھ اتنے ڈالر چاہیے جو اس کو ریزرو کو برقرار رکھ سکے، اس کو یوز نہیں. جیسے ابھی سعودی عرب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ حکومت سے 3 ارب ڈالر وہ جو حکومت سے لینے تھے اس ماہ، وہ ابھی ان لوگوں نے مزید توسیع دے دی. تو حکومت اسی میں خوش ہے کہ چلو کچھ اسی میں سال 1.5 سال 2 سال اسی میں جو ہے نا نکل جائے گا. بہرحال بات آ رہی تھی کہ عمران خان کی مشروط بات چیت کے حوالے سے. اب ظاہری بات ہے حکومتی حلقوں میں، حکومت کے اندر بھی کچھ بہت سے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں جو یہ ان کو ملکی کے حالات کا بھی ان کو چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ جی اگر بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے. جیسے پیپلز پارٹی کے رہنما، مرکزی رہنما اور وزیر اعظم کے ایڈوائزر مشیر جو ہے قمرزمان کائرہ نے کہا بھی ہے کہ ہم جو ہے نا بات چیت کرنے کے لیے تیار. تو یہی ہوتا ہے سیاستدانوں میں، کبھی ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بات چیت کا بھی راستہ اختیار کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو میرا اپنا بھی ایک تجزیہ ہے اور جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ لگ یہ رہا ہے کہ اگلے چند روز میں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان، کیونکہ اس وقت ملک میں ایک ہی اپوزیشن ہے، وہ ہے پی ٹی آئی جماعت، باقی تو سب حکومت میں شامل ہیں. تو یہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہو سکتا ہے پہلے جو ہے نا، ضروری ہے کہ اب ان کی قیادتوں کے درمیان مذاکرات شروع ہو جائے. پہلے جو ہے نا نچلی سطح پہ، یعنی جو مرکزی رہنما ہے، کچھ نون کے ہوں، کچھ پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں، ادھر پی ٹی آئی کے ہوں، جن کی آپس میں مذاکرات رابطے ہو جائیں. اس کے بعد اگر معاملات بنتے ہیں اور ملکی مفاد میں ہوتے ہیں تو لازمی طور پہ پھر یہ عمران خان ہوگا، ادھر وزیر اعظم شہباز شریف ہوگا، پیپلز پارٹی کی لازمی طور پہ پھر چاہے بلاول بھٹو زرداری ہو یا آصف علی زرداری ہو یا باقی جو مولانا فضل الرحمن، پھر ان کی لیول پہ بات چیت کا یہ امکان کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ عمران خان کی طرف سے جو حکومت کو مشروط آفر دی گئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے، میرے سورسز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی کہیں سے یہ کہا گیا ہے کہ اب ملک کو بھی اس کنڈیشن میں بھی نہیں ہے، اس حالت میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو اس نے جو ہے نا لانگ مارچ یا اسلام آباد کی طرف جو چڑھائی کا، تو وہ تو معاملات ختم ہو گیا. اب اس نے بھی وہ چیز ختم کر دیا. اب اس نے اسمبلیوں کے استعفاؤں تحلیل کرانے کے حوالے سے وہ جو راستہ اختیار کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ وہ قوتیں ہوں جن کا ملک کی سیاست میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ ماضی میں بھی وہ جو ہے ایک کردار رہا ہو اور ابھی بھی جو ہے نا ان کا کردار ہو. اب وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ ملکی حالات کی یہ تقاضا ہے کہ معاملات کو یہ سیاستدان، یہ لوگ بیٹھ کے حل کریں. ایک تو یہ چیزیں اگلے چند روز میں، چند ہفتوں میں جو اس طرف چلی جائیں گی، اور لامحال جب یہ بات چیت کا عمل شروع ہو جائے گا تو اور عمران خان کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ حکومت عام انتخابات کی طرف
وہ اقدامات اٹھانے جا رہی ہے، اور وہ اس کو اگر کوئی اس طرح کی تاریخ، چاہے وہ اگلے سال 2023 مارچ سے پہلے، یعنی وہ رمضان کی عید سے پہلے اس کو اگر تاریخ مل جاتی ہے، یا رمضان کی عید کے بعد کوئی اپریل کے اینڈ یا مئی میں اس کو تاریخ مل جاتی ہے، تو پھر لگتا یہ ہے کہ عمران خان پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کرنے والے اقدام سے ہٹ جائیں گے، اپنے فیصلے پہ سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جس پہ ایک شک کیا جا رہا تھا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ استعفیٰ نہیں دے گا۔ حکومتی ارکان بھی اس کے بارے میں، وزراء سب یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ پرویز الہی کچھ بھی ہو جائے پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہیں کرے گا۔ لیکن جو اس وقت باتیں سننے میں آ رہی ہے، اور ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے لیے اس سمری پہ بھی سائن کر دی ہے۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اس نے اپنا ایک وعدہ کیا تھا، جو عمران خان کے ساتھ ملاقات میں اس نے اور اس کے بیٹے چودھری مونس الہی نے یہ کہا تھا کہ یہ وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی، وہ عمران خان کی ایک امانت ہے، جب وہ چاہے گا وہ اس وقت اس کو استعفیٰ دیں گے اور اس کے حوالے کر دیں گے، یا وہ جو جیسے وہ کہے گا وہ کریں گے۔ تو یہ بھی چیز ایک منظر عام پہ آ چکی ہے، اور چودھری پرویز الہی کے ایک سے اقدام سے کہ اس نے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے سمری پہ سائن کر دی ہے، تو بہت سے لوگوں کے خود وفاقی حکومت اور حکومت میں شامل باقی اتحادی جماعتوں کے منہ بھی بند ہو گئے ہیں، یا ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک پریشانی کا عالم تو ہوگا کہ بھائی اتنی وہ پرویز الہی سے توقع نہیں کر رہے تھے۔ دوسری بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے چودھری مونس الہی کا ایک انٹرویو، ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کو اس نے انٹرویو میں کہا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ جو ابھی چند دو روز پہلے ریٹائر ہو گئے ہیں، جب وہ آرمی چیف تھے تو اس نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے قافلی یعنی وہ عمران خان کا ساتھ ہے۔ اب یہ چیز جب منظر عام پہ اور اس کے مونس الہی کے انٹرویو کی شکل میں جب آ گئی ہے، تو ملک کے اندر ایک نیا بیس بھی شروع ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے یہ کہہ چکا اپنے خطاب میں کہ جی اب فوج نے فیصلہ فیبروری میں کر لیا تھا کہ وہ جو ہے نا فوج کی مداخلت نہیں ہوگی سیاست میں۔ اب فوج کی اگر مداخلت نہیں ہوگی تو یہ مونس الہی نے اس موقع پہ یہ بات ایک اوپن انٹرویو میں کر کے کیا یہ ریٹائر جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے، یا اس کے لیے خود ایک وہ تنقید کا راستہ کھولنے کے لیے ایک راہ ہموار کی ہے؟ کیونکہ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس بات سے اتفاق کریں کہ اس کا انٹرویو جب وہ اس کی تقریر تھی کہ فوج کی سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی، تو اب اس موقع پہ جب کہ وہ ریٹائر ہو کے چلا گیا اور اس پہ اس کو یہ بات کرنے کی یا انٹرویو میں یہ ظاہر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں تو اس نے جو موجودہ وفاقی حکومت ہے ان کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں تو جب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تو ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا اس نے یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو یہ باور کرایا ہے کہ بھئی ہم آپ لوگوں کے ساتھ اگر حکومت میں ہیں، چاہے پنجاب میں ہیں، چاہے اپوزیشن میں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ صرف اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کی وجہ سے شامل ہیں۔ اب وہ تو چلا گیا، اب موجودہ جو فوج کی نئی قیادت آئی، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اب ان کا ایک اپنا ایک طریقہ ہوگا، اپنا ایک طریقہ کار کا وہ مرحلہ ہوگا کہ ظاہر ان کی اپنی پالیسی ہوگی۔ تو اس پہ
चौधरी मोनस लाई का बयान भी बहरहाल इंटरव्यू एक डिस्कस भी हो रहा है और ज़ेर बहस भी है, मौजू गुफ्तगू भी है। अब उसमें लोग अपने अपने तरीके वो चीज़ें जो है ना निकालना चाहें। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है अपना सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी और हर किस्म के हरबा इस्तेमाल करना चाह रहे थे और उनको डर ये भी था कि शायद वो जनरल बाजवा को सैक कर दें। इसलिए फिर अदालतें खुलवाई गई कि अगर वो इस किस्म का कदम उठाते हैं वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और जो रुकावटें क्रिएट कर रहे हैं डिसॉल्वमेंट में वो भी होगा। तो इसलिए फिर वो फाइनल जिसे कहते हैं ना पार्टिंग थी। और जब ये फिक्र आ गया कि तो सैक कर देगा तो फिर जाहिर है फिर रास्ते अलग। जो लंदन में बैठा है उसने एक तज्जिए में एक टीवी इंटरव्यू में उसने कहा है कि अगर रात को अदालतें नहीं खुलती तो उस रात इमरान खान वज़ीर आज़म की हैसियत, यानी ये अप्रैल महीने की बात है, ये 9 अप्रैल से पहले की बात है इस साल की, कि वो हो सकता था उस वक्त के जो आर्मी चीफ जो मैंने पहले कहा कि कमर जावेद बाजवा थे और चंद रोज़ पहले रिटायर, उसको हटाना चाह रहे थे। अब नजम सेठी ने भी वही रास्ता अख्तियार किया है कि जैसे सियासतदान कोई रिटायर हो जाता है, कोई जनरल रिटायर हो जाता है तो फिर जो है ना अपने वो चीज़ें बयान करते हैं कि फ़लाँ दौर में ये होने वाला था, फ़लाँ दौर में फ़लाँ बंदा फ़लाँ जो है ना ये इक़दाम उठाने वाला था। अब नजम सेठी ने किस ब्याह पे किया है, एक ये भी एक वो बात है। लेकिन इससे जो नजम सेठी की बात से इसलिए भी अहमियत मैं भी दे रहा हूँ, बाज़ तज्ज़िया निगार लोग भी दे रहे हैं, सियासी लोग भी, कि क्योंकि जब इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस अत्तर मिनला, वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और वो चीफ जस्टिस से उहदे से जो है जब उसको वहाँ से हटा के और सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे थे तो उसने भी एक तकरीर में कहा था कि अगर रात को अदालतें नहीं लगाते, रात को अदालतें नहीं खुलती उस वक्त तो हो सकता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। अब ये यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि कभी जजेस आके ये बात कहते हैं, और अत्तर मिनला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसने इस बात का मार्शल लॉ का अंदिया दिया था। तो सवाल यहाँ पे दोबारा यही पैदा होता है कि इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन है कहाँ मिलती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है, सच है, तो फिर इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस बुनियाद पे इन लोगों ने इस बात का जो है कहाँ से इनको अंदिया मिला था जिसके पर जो है ना ये इन लोगों ने बात की कि उस वक्त मार्शल लॉ का खदशा था, या इमरान खान के हवाले से जो कि वज़ीर आज़म की हैसियत से वो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हटाना चाह रहे थे, जिसका नजम सेठी ने अभी अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया है। तो ये जो जब ये बातें या तो उस वक्त कहनी, सब कोई उस वक्त कहनी जाए, जैसे जनरल बाजवा 23 नवंबर को अभी रिटायर होने में चंद रोज़ थे तो उसने एक बात कह दी, मशरकी पाकिस्तान के सानिया की का पूरा जो मलबा है, जो इल्ज़ाम है, वो सियासी क़यादत, उस वक्त सियासी क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास थी। उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसके ऊपर एक ये बात लगाई कि सियासी क़यादत की नाकामी थी। हालांकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में खुद 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी की योम तासीस पर जो है ना बिलावल भुट्टो ने भी उसके साथ पूरी तकरीर में एक वजाहत भी कर दी, और कई बार लिखा चुका है इस तारीख, मुल्क की तारीख में, कि भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो 90,000 कैदियों को जो छुड़वाया था। हालांकि जनरल कमर जावेद बाजवा कह रहा है कि 34,000 फौजियों ने उस वक्त उसमें हिस्सा लिया था लड़ाई में, जंग में जो है ना उस वक्त, और हिंदुस्तानी फ़ौज की तादाद 2 लाख थी। बहरहाल बात वो आती है कि हमारे सियासतदान हो, फौजी जनरल हो, जजेस हो, ब्यूरोक्रेट हो, अब तो सहाफ़ी,
اب سب جب وہ کوئی چیز ختم ہونے والی، جب کہیں سے چلے جاتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، اپنی مدت پوری کرتے ہیں، صحافی تو کبھی وہ ریٹائر نہیں ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ، لیکن باقی جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں کیونکہ اس کا پھر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دوستو یہ چیزیں جو مجھے جو لگ رہی ہے کہ برحال ایک سموتھلی لگ یہ رہا ہے کہ اب ملک حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان کو بھی کہیں نہ کہیں سے ایک آشیرواد کا کوئی اشارہ ملا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کی کب آنے والے چند روزوں میں یہ معاملات شروع ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور اسمبلیاں تحویل ہونے سے بچ جائیں گی اور انتخابات وقت سے پہلے ہوں گے۔ یہ ویڈیو دوستو اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور جو ہمیشہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا خاص طور پہ کمنٹس میں جو ہے نا آپ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا کمنٹس میں اگر آپ مجھے مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ میری رہنمائی کریں گے تو آپ کا شکریہ، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔